جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذ۔ وعلیکم السلام۔ دجال سے متعلق میرا سوال یہ تھا کہ پہلے جو آپ کا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں نے سمجھنے میں غلطی نہیں کی کہ ایک مسیح الدجال ظاہر ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن دراصل وہ مسیح نہیں ہوگا، اور جبکہ اس دوران جو اشراق ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یا جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ قدر تبدیل ہو رہی ہے، جیسے کہ جو ایک طبقہ ہے جو تہذیب کو بتاتا ہے کہ یہ دجل پہ مبنی ہے، صرف ایک رخ دکھاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس گروہ سے آپ کی جو دجال کی تعبیر ہے وہ کچھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کیا اب پرانے موقف پر ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ تہذیب ہے اس میں دجل کا پہلو پایا جاتا ہے؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، جو میں نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے وہی میری رائے ہے، اسی کو میں نے اب روایتوں میں بھی بیان کیا ہے۔ یہ گمان کہاں سے ہوا کہ میں اس کو کسی شخص کی بجائے کسی تہذیب کے معنی میں لیتا ہوں؟ اگر آپ میری کوئی عبارت، کوئی وضاحت آپ بتا سکیں جہاں سے یہ خیال ہوا ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ میری رائے پہلے بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے کہ کوئی شخص پیدا ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ جھوٹا ہو، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا آپ کو ایک رویا میں اس کے بارے میں بتایا گیا، تو میں نے یہ عرض کیا کہ رویا ملی جلی کیفیات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اس میں بعض چیزیں حقیقت ہوتی ہیں اور بعض چیزیں تمثیل کے طور پر دکھائی جاتی ہیں۔ تو آنکھوں کے بارے میں یا اور چیزوں کے بارے میں نے توجہ دلائی ہے کہ خود روایت کے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ وہاں حقیقت مراد نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سیدنا یوسف کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو آدمی اصلی تھا لیکن وہ تعبیر حقیقی نہیں تھی۔ تو یہ میں نے بیان کیا ہے۔ دجال تو قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، اس سے اس کے زمانے کے بارے میں اشارات ملتے ہیں، اور حدیثوں میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہود میں سے اٹھے گا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یہ ایک جھوٹا دعویٰ۔ گزشتہ مہینے کے اشراق میں ہم نے ایک حدیث کی تعبیر یہ پڑھی کہ جو دجال ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں جہنم اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ اس میں حاشی میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ جو یورپ کے جو گاؤں ہیں، جو قریے ہیں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ کس طرح سے مادی فراوانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ یہ اس کے زمانے میں جو مادی فراوانی تھی اس کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں جنت جہنم ہوگی، یہ تعبیر تمثیلی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، واضح ہو گیا۔